بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری میں یہ چراغ ظاہراً گل ہو گیا۔ یہ محبوب خدا، واقعاً سب سے زیادہ افسوس آپ کس کو ہوگا؟ کس کو ہوتا ہے افسوس سب سے زیادہ کوئی چلا جاتا ہے؟ وہ خاتون، وہ میری بیوی کہ میرے ماں باپ قربان ہو اس پر، کہ میں نے تو اپنی زندگی میں انگلی بھی نہیں کٹائی مگر جس نے کوچے بنی ہاشم میں تماچے کھائے ہوں۔ وہ بی بی، جب روایت ہے کہ جب وہ بی بی آتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ رتبہ دیا، ام ابیہا کہا حضرت سیدہ کو میرے پر۔ ارے سب سے زیادہ کس کو غم ہے باپ کا، مگر کیا کروں کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو پوچھ کر آتا ہے کہ کیا آ جاؤں، اجازت ہے آنے کے لیے؟ ہاں عزیزان محترم، سوچئے، ارے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ ارے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے کنارے پر، میرا مولا کائنات کہتا ہے کہ وقت رخصت رسول خدا کا سر میرے سینے پر تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا۔ ارے وقت غسل یا علی میرا کہتا ہے کہ پروردگار، ہر دنیا کے کسی کے مرنے کے بعد سے نہ نبوت ختم ہوئی نہ وحی کا تعلق، سوائے اس ہستی کے کہ یہ جیسے ہی دنیا سے گیا وحی ختم ہو گئی کائنات سے۔ یہ تو اگر دعوت کی طرف رسول نے نہ کہا ہوتا تو میں اتنا گریا کرتا کہ میرے اشک خشک ہو جاتے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ کس طرح آپ جانتے ہیں کہ امت اس وقت کی امت کس چیزوں میں مصروف تھی، اور یہ خاندان اہل بیت رسول کو تدفین اور تکفیل کرنے میں مشغول تھا۔ ارے وہ رسول کے جو اتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، چند لوگوں نے رسول کا جنازہ اٹھایا، چند لوگوں نے رسول کو دفن کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگر یہاں پر بھی غم کی حالت ختم ہو جاتی تو میں پھر بھی کچھ نہ کہتا۔ آپ جانتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ، ہر انسان ہے، زندگی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار کسی کا انتقال ہو، مگر کیا وہ گھر میں کوئی کھانا بناتا ہے؟ ارے لوگ اس کے گھروں میں کھانا لے کر آتے ہیں کیونکہ غم زدہ ہے۔ ہاں مدینہ والوں نے دیکھا کہ رسول کے انتقال کے بعد ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا، ارے ابھی تو ان کے گھر کا ایک فرد گیا ہے، یہ کھانے بنا رہے ہیں۔ ہاں مگر نہیں سمجھے، جب قریب آ کر دیکھا، ارے وہ دروازہ کہ جس کو رسول سلام کرتا تھا، اس امت نے اس کو آگ لگا دی۔ ارے وہ دروازہ ایسا گرا کہ میری بیوی کی پسلیاں بدن سے ٹوٹنے کی آواز نکالنے لگی۔ ارے یہ ظالم ایسے تھے کہ روایت میں ہے کہ بیوی دروازے کے نیچے، ارے 40 لوگ دروازے سے گزر گئے۔ ارے رسول خدا، یہ کیسا ثواب اور اجر دے رہے؟ نہیں، اجر یہاں تمام نہ ہوا۔ ارے وہ علی جو سب سے قریب تھا، گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ ارے دربار میں میری بیوی پہنچ گئی، اپنے رسول کا حق مانگنے کے لیے باہر بیٹھ گئی، جب تک میرے مولا کو نہیں چھوڑا بیٹھی رہی۔ ارے میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا سیدہ، آپ کا علی آپ کو مل تو گیا، لا یوم یوم کا باب دلہ۔ ارے زینب تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی مگر حسین واپس نہ آیا۔ ارے اتنے میں دیکھا ایک سر ہے جو ہوا میں بلند ہے اور اس کو میری بیوی دیکھ رہی ہے، دوڑتی بھی گئی، یا بتا یا محمد، اے رسول، اے پروردگار، تقبل منا، ہمارے سے یہ قربانی کو قبول کر رہے۔ دولت ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں پہ یہ بی بی ام المصائب ہے۔ تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ ذرا سننا یہ بی بی کتنی مظلومہ ہے۔ جب اس بی بی کا بچپنا تھا تو اس نے اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھے۔ جب بی بی زہرا دربار سے واپس آئی تو ماں کو نہیں پہچانا۔ فرمایا بیٹی زینب میں صحابی کی دربار میں گئی ہوں، تو نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن زینب تو شرابی کی دربار میں جائے گے۔ بچپن میں اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے، ابھی جوانی ہوئی تھی، اسی بی بی نے علی مولا کا زخمی سر دیکھا، مولا کے سر پہ پٹیاں باندھتی رہی۔ مولا نے سرانے بلایا، فرمایا زینب تیرے بابا کا آخری خطبہ رہ گیا ہے۔ کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ حسن کو بولیے، حسین کو بولیے۔ نہیں زینب یہ خطبہ تجھے دینا ہوگا۔ بی بی فضا فرماتی ہے شرابی کا دربار تھا، جب دربار میں زینب نے خطبہ دینا شروع کیا بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ فضا کہتی ہے میں سمجھا، میں سمجھی بی بی زینب ڈر گئی ہے۔ میں نے کہا بی بی زینب کیا دیکھ رہی ہے؟ رو کر کہا اماں فضا بابا علی نے وعدہ کیا تھا زینب جب خطبہ دو گی میں علی آؤں گا۔ جب خطبہ دو گے، ابھی جوانی گزری تھی، قیامت ٹوٹ پڑے زینب پہ، خبر پہنچی حسن کو زہر ملا۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھا، دوڑی دوڑی گھر پہنچی، کیا دیکھا جگر کے ٹکڑے۔ سفید کفن پہنایا تھا۔ امام حسن کسی مومن کے خواب میں آئے، بڑے امام حسن کے مسائب پڑھتا تھا۔ امام حسن نے کہا ذاکر تو میرے اصلی مسائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مولا میں نے کہا اب واحد امام ہے جسے کفن کے بعد تیر مارے گا۔
مولا میں نے کہا مرد کتنا بھی پریشان ہو اس کا ہم سفر ہمدرد اس کی بیوی ہوتی ہے، لیکن حسن اتنا مظلوم ہے کہ بیوی بھی بے وفا نکلے، اپنی بیوی نے زہر دیا۔ فرمایا ہاں یہ میرے مصائب ہیں لیکن میرے اصلی مصائب نہیں ہیں۔ پریشان ہو مولا اور کیا پڑھوں آپ کے، اور کون سے مصائب ہیں؟ امام حسن نے کہا شیعوں کو میرے اصلی مصائب بتا دینا۔ مولا میری جان آپ پہ قربان، اصلی مصائب کہاں ہے؟ رو کر کا میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں۔ بڑے غیرت مند لوگ مجلس میں تشریف فرما ہے، اگر کسی بند گلی میں تیری ماں کو کوئی تماچا مارے، مجھے نہیں پتا تیرے اوپر کیا گزرے گے۔ فرمایا میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں تھے، حسین چھوٹے تھے میں بڑا تھا، کسی ظالم نے اماں کو تماچا مارا تھا۔ میں چھوٹا تھا کیا کرتا، فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے۔ میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں، میرے شیعوں کو بتانا ایک آگ بھرا دروازہ تھا، میری اماں کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ اللہ کسی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، پوری زندگی ماں پہ روتے رہے۔ صحابی کہتا تھا مولا جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے، کہ مولا یہ راستہ قریب ہے یہاں سے چلیے۔ فرمایا مجھے بھی معلوم ہے یہ راستہ قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ میں جب اس کا چہرہ دیکھتا مجھے اماں کا رخسار یاد آتا ہے۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ بڑے مظلوم بڑے ظلم ہوئے، آپ کے سامنے آگ کا دروازہ گرا لیکن آپ نے برداشت نہ کیا۔ اسے دیکھے جس نے ماں پہ ظلم کیا تھا۔ مولا تھوڑی دیر کربلا آئیے، وہ سکینہ دیکھ رہی تھے اور حسین کے سر پہ چھڑی مارا تھا۔ مولا کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیمی۔ مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے تماچے تو نہیں مارے، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی کبھی شمر تماچے مارتا تھا۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے۔ بس آخری جملہ دے میں تمام کروں۔ جب جنازہ واپس آیا روتی ہوئی آنکھوں سے زینب نے تیر نکالے،
روتی بھی تھی, بدن سے تیر بھی نکالتی تھی. اے اللہ زینب اور کیا کیا دیکھے گی, اماں کی پسلیاں, بابا کا زخمی سر, حسن کے جنازے میں تیر دیکھے. لیکن قیامت کا منظر تھا جب 11 محرم کا دن آیا اور زینب اونٹ پہ سوار تھی, کربلا کے میدان میں حسین کا جنازہ دیکھا, جنازہ تیروں پہ تھا. آواز آئی زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالے گے؟ رو کر کا حسین کیسے نکالو, اور میرے ہاتھ میری گردن سے بندھے ہیں. اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب شہادت ہے, اگرچہ کہ رسول اللہ کی بھی شب شہادت ہے, میں نے عرض کیا بلا شک, لیکن میں آج تابوت ہے مولا حسن علیہ السلام کا. رسول اللہ کی شہادت کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کچھ منزل پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں انشاءاللہ. لیکن آج میں اتنا ضرور کہوں گا, دیکھیں جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے نا, تو آپ جانتے ہیں نا کہ ملک الموت بغیر اجازت سیدہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا, اتنا تو ہم جانتے ہیں جی. آج کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. یہ وہی در سیدہ تھا پھر کہ جس پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے رہے تھے اور اپنے کھانے بنانے کے لیے فاطمہ کے در سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. اللہ اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ کم از کم سیدہ 3 مہینے تک مدینہ والے باہر سے آتے تھے, سیدہ کے گھر سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. اللہ اکبر, اتنی لکڑیاں سیدہ کے ایک دروازے کو اور گھر کو جلانے کے لیے جمع کی گئی. یا حسین, انہوں نے رسول کی آنکھیں یہاں بند نہیں ہوئی تھی, وہاں رسول کی بیٹی کو مار دیا, در و دیوار کے درمیان پیس دیا. عزیزوں بس, اور پھر ایک کے بعد ایک نسل رسالت میں سے شہادتیں ہوتی گئیں. پہلی شہادت تو خود شہزادہ محسن کی ہے, پھر سیدہ کونین کی شہادت, مولا علی کی شہادت, اور آج تابوت حسن مجتبیٰ ہے جس تابوت پر تیر مارے گئے. آپ نے غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہوگا, لیکن کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا کہ جو ایک مرتبہ گھر سے چلا ہو لیکن اتنی غربت ہو کہ دفن نہ ہو سکے اور پھر دوبارہ گھر میں واپس آ جائے. ایسا جنازہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہیں پر. اللہ عزیزوں, گریہ کرتے جائیے گا. ایام اذان میں روز گریہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے مصائب میں حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے. آج میں لفظ بدل رہا ہوں, آج حسن کے مصائب میں اور حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے آئے ہوئے ہیں. اللہ مولا حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ مسلسل زخمی کیا گیا تھا, مولا کو بار بار زہر دیا گیا, اور آج کی جب رات آئی تو پانی میں زہر دے دیا گیا. شب 28 سفر المظفر, نصف شب اٹھے, جب پیاس لگی تو کوزے آب لیا, اس کوزے میں پہلے سے زہر ملا ہوا تھا. جودہ بنت اشس نے کام کیا تھا جس کا تعلق بھی کچھ صحابیوں کے خاندان سے ملتا ہے, اور یزید کے باپ نے منصوبہ بندی کے ساتھ 1 لاکھ درہم دیے تھے حسن مجتبیٰ کو زہر دینے کے لیے. اللہ تو اس کوزے میں زہر ملا دیا گیا تھا کہ جس سے معمولاً امام حسن علیہ السلام پانی پیتے تھے. دیکھیں علم امامت سے مولا حسن علیہ السلام بھی سب جانتے ہیں, مولا رضا بھی جانتے تھے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے, مولا امام باقر علیہ السلام بھی جانتے تھے. ائمہ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ ہم اپنی موت کو خود اذن خداوندی سے اختیار کرتے ہیں, اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو اسباب تھے وہ یہی تھے کہ پانی میں زہر پلایا گیا, اور جب پانی پیا میرے مولا نے تو دفعتاً فرمایا کہ ہائے میرا جگر کٹ گیا. میرے مولا کا سن فقط 47 برس تھا, کوئی 47 برس کا سن تھا فقط میرے مولا کا, اور مولا کے سامنے تشت لا کر رکھ دیا گیا, اور مظلوم امام مسلسل اپنے جگر کے ٹکڑے اگلتے رہے تشت. دیکھو آج اس حسن کے مصائب ہیں کہ جن کی قبر بھی ویران اور مسمار ہے نا, مظلوم ہے.
مظلوم مدینہ ہے، غریب مدینہ ہے میرا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسین یقیناً بہت مظلوم ہے، جیسے حسین مظلوم ویسے کوئی نہیں، لیکن آج حسین کا روضہ آباد ہے، زری موجود ہے، گنبد ہے، بین الحرمین ہے، ایک طرف غازی کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم۔ لیکن یقین جانو جو مدینہ جا چکے نا وہ جانتے ہیں، میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو بتلا رہا ہوں، مدینہ جا کر ایسی غربت کا احساس ہوتا ہے نا جو کہیں جا کر نہیں ہوتا۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں، سیدنا سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، ارے میرے مولا محمد باقر کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، مولا جعفر صادق جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں جعفری کہلاتے ہیں عزیزوں، ان مولا جعفر صادق کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، سبت اکبر مولا حسن مجتبیٰ کی قبر مسمار ہے۔ اور اگر آپ منتظر ہیں کہ میں ایک نام کیوں نہیں لے رہا، جس ماں کی قبر مسمار ہے تو اس لیے کہ اس ماں کی قبر کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، جنت البقیع میں ہے تو وہ مسمار ہے، اور روضہ رسول کے ساتھ ہے تو وہ پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ عزیزوں 28 سفر آ چکی ہے، حسن مجتبیٰ کا غم منانا ہے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے، جو میرے مظلوم مولا جی کے تابوت پر ظالموں نے تیر مارے ہیں، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا، حضرت قاسم 2 برس کے تھے، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے۔ تابوت امام حسن مجتبیٰ برآمد ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں انشاءاللہ تابوت حسن زیارت کیجئے گا، مولا دور سے زیارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر بس وہ دن قریب آ جائیں کہ ہم وہاں پہنچ کر عزا خانے میں بیٹھ کر آپ کے تابوت سے لپٹ کر وہاں ماتم کر سکیں۔ ایک جملہ اور کہوں، بہنیں ماتم کر رہی تھی بھائی کے جنازے پر، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ میرا مظلوم آقا زہر دغا سے شہید ہونے والا آقا، جعدہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کی دوسری بیوی، حاکم شام نے کئی طریقے اختیار کیے حسن کو شہید کرنے کے، ہر مرتبہ ناکامی ہوئی، لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا، ہر بار کلیجہ کٹتا، ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ائمہ طاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا، ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے، روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، 6 مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا، اب ایک بار آقا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبیٰ، اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی، لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرا قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں۔ سارے راستے بند ہو گئے، کھانے میں زہر ملایا، لاٹھی کے اندر، لاٹھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا، سارے طریقے اب ناکام، اب باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ اب عباس کا پہرا، جب عباس کا پہرا ہوتا ہے، 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ چلا تھا اس وقت قافلے کی شان دیکھنا، اور جب عباس نہ رہا تو 11 محرم کا قافلہ چلا اس کو دیکھنا۔ عباس کا پہرا آیا، عباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ حاکم نے کہا اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جائے۔ وہ ساری باتیں ہو گئی، جعدہ سے کہا کہ اب تک میں 6 مرتبہ زہر دے چکا ہوں، زہر پہنچ تو گیا مگر یہ علی کا وارث ہے، علی کا جانشین ہے، ہر زہر کا سامنا کر گیا، اب میں ایسا زہر بھجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا،
ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی. حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا. آدھی رات کا وقت ہے. کون سی آدھی رات؟ آج کی آدھی رات. 10:30 تو بج چکے ہیں. آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں اور سوتے وقت بھی بڑا سخت و پہرا. کیا مطلب؟ حسن کے بستر کے ایک طرف حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر. بھائی اور بہن اپنے حصار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں. جودہ آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ملعونہ اور ایک بار حسن کے سرہانے جو پانی کی سراہی رکھے تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گئی. اچانک، اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں، اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا. زینب کی آنکھ کھل گئی. کھٹکے سے سوتی تھی زینب. بھائی نے کروٹ بدلی، زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا، میں تجھے پانی پلا دوں. حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا. حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے. زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا، ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا. بہن دیکھیں، بہن وہی سوال کر رہی ہے جو ایک بہن کو کرنا چاہیے. بھیا زحمت نہ کر، میں یہ پانی کا نہیں. بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ، بہت کمزور ہے میرا امام. کروٹ نہیں بدلی جا رہی لیکن سراہی سے پانی کوزے میں لیا، پانی کو دیکھا. یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک ارباب ازا. یا یہ جملہ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا یا حسن مجتبیٰ نے پانی کا کوزہ لیا. ایک بار پانی پیا، صرف ایک گھونٹ لے سکے، کوزہ ہاتھ سے پھسل کے گرا. حسن بستر پہ الٹ کے گرے، قریب کشت رکھا ہے. زینب سے پوچھیے شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر اور آج روضہ رسول کے قریب بیت حسن کا یہ منظر، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے آ رہا ہے. حسن مجتبیٰ کا کلیجہ نہیں، بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. عجیب زندگی ہے زینب کی. کبھی یہ منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے بھیا کا کلیجہ، اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے اور خنجر چلا رہا. گھبرا گئی زینب. حسن اور حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا. ام فروہ آتی ہے. عجیب منظر دیکھا، پائنتی کھڑی ہیں مگر اکیلے تو نہیں آئی نا. 13 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں ہے. حسن نے کہا فروہ ایک وصیت کر رہا ہوں، یہ تعویذ لے لو، میرے قاسم کے بازو میں باندھ دو. جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے. ہائے کربلا جہاں میرا حسین اکیلا رہ جائے. ام فروہ کو تعویذ تو دیا اور بے اختیار کا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا امی. نانا سلام، بابا سلام، اماں سلام. زینب گھبرا گئی، بھیا خیریت تو ہے، یہ کسے سلام کر رہا؟ کہا نہیں دیکھتی یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں، یہ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کھڑی ہے اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر. بہت مختصر جملے. جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا، خالی روکا نہیں، کمانے کھینچی، 70 تیر نکلے. حسن کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہوئے.
गैज़ो गज़ब की आलम में अब्बास ने तलवार पे हाथ डाल दिया। हुसैन ने कहा अब्बास तलवार न चलाना। हाय मेरा आका अब्बास। जब तलवार चलाने का मौका आया अब्बास को रोक दिया गया। जनाजा लेके वापस आए, ताबूत लेके वापस आए। देखिए घर से निकल के ताबूत वापस नहीं आता, घर से निकल के जनाजा वापस नहीं आता है। अभी ज़ैनब बैठी रो रही है, देखा दरवाजा खुला, जनाजा दोबारा आ रहा। घबरा के कहा भैया भैया ये ताबूत ये जनाजा क्यों वापस आया? हुसैन ने कहा ज़ैनब सवाल बाद में कर लेना, पहले एक आखिरी खिदमत और करना है। ताबूत को रखा, कहा ज़ैनब इस जनाजे में से तीर निकालना है। एक तरफ हुसैन एक तरफ ज़ैनब रोते जाते हैं, तीर निकालते जाते हैं। बस आखिरी जुमला सुनिए, रोते जाते हैं, तीर निकालते जाते हैं। 11 मुहर्रम को ज़ैनब ने हुसैन के लाशे पे आके कहा भैया बहन बहुत शर्मिंदा है, मदीने में भैया हसन के लाशे से तीर निकाले, तेरे लाशे से तीर नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन भैया मदीने में मेरे हाथ खुले थे, इस वक्त दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं, आए ज़ैनब कैसे तीर निकाले। आज़ादारी पॉइंट सीपी के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।